کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ رکھ لینے کے بعد اگر ان میں سے کوئی چیز جان بوجھ کے کی یا غلطی سے ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان میں آج کل بیماریاں بہت ہیں، انجیکشن کروانا یا گلوکوز لگوانا، کوئی بھی انجیکشن ہو یا کسی طرح کا بھی گلوکوز ہو، انجیکشن اور گلوکوز لگوانے سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اسی طرح سر سے لے کے پاؤں تک انسان کے جسم میں کہیں بھی زخم لگا ہو تو اس زخم میں دوائی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ سر اور پیٹ کے زخم کا مسئلہ یہ ہے کہ سر میں یا پیٹ میں ایسا زخم لگا ہو کہ اس پر ڈالی جانے والی دوائی اندر چلی جاتی، ایک تو ٹیوب ہے اوپر سے لگایا جاتا ہے، اس سے نہیں، کوئی ایسی دوائی جو اندر اترتی ہے زخم میں، تو سر پیٹ یہ دو جگہیں ایسی ہیں کہ ان میں کوئی زخم ہو اور اس پہ ایسی دوائی لگائی جائے جو اندر چلی جائے، اس سے روزہ ٹوٹے گا، ورنہ کوئی زخم ایسا نہیں جس پر دوائی لگانے سے یا جس میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا۔ سرما لگانے سے، مسواک کرنے سے، خوشبو لگانے سے، دانت نکالنے سے، نہانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ روزے کی حالت میں برش کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ خالی برش تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس پہ پیسٹ بھی لگایا ہوا ہے تو خطرہ ہے اس بات کا کہ یہ پیسٹ کہیں اندر نہ چلا جائے، اگر اس کا اثر اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹے گا، اس لیے علماء فرماتے ہیں احتیاط کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پیسٹ کے استعمال کو مکروہ کہا جاتا ہے، لیکن اگر پیسٹ کرتے کرتے سچ مچ میں ہی چلا گیا اندر، یا کلی کرتے ہوئے پانی حلق میں اتر گیا، چاہے ارادتاً کرے یا جان بوجھ کے نہ کرے، بھولے سے ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے۔ بیماری کی حالت میں قے ہو جائے، الٹی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، خود بخود ہو تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جان بوجھ کے اگر کوئی آدمی قے کرتا ہے کسی تکلیف کی وجہ سے تو اگر زیادہ ہے روزہ ٹوٹے گا، اگر تھوڑی سی ہے تو روزے پر کوئی فرق نہیں۔ کان میں پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کان میں یا ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ کان میں پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں یا ناک میں پانی کے علاوہ دوا چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے۔ ایسے ہی خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بیمار کو خون دیا جاتا ہے یا خون ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو خون دینے سے یا خون کا ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹے۔ ہاں یہ مسئلہ ہے کہ خون دینے سے یا انجیکشن کے وقت رگ سے انجیکشن کے اندر سرنج میں خون آ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کورونا کی بیماری آئی تو اس میں بہت سارے لوگوں کو آکسیجن لینا پڑا، تو آکسیجن کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح چھوٹے بچوں کی چھاتی کی تکلیف پر ان کو بھاپ دیا جاتا ہے اسٹیم، تو خالی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کے اندر دوائی ڈالی ہے یا آکسیجن لگانے والے کو جو آکسیجن دیا جاتا ہے، آج کل جو اس کی مشین آتی ہے، پہلے تو وہ سلنڈر آتا تھا نا، اب آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بہت سارے لوگوں کے گھروں میں آکسیجن کے لیے ایک باضابطہ مشین بھی آئی ہے، اس کے اندر دوائی بھی ڈالی جاتی ہے۔ اگر اس میں کوئی دوائی ڈالی گئی ہے پھر آکسیجن لیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر دوائی نہیں ہے، خالی آکسیجن ہے یا خالی بھاپ دیا جا رہا ہے، اسٹیم دی جا رہی ہے، تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آئے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دھوئیں سے روزہ ٹوٹتا ہے،
چاہے دھواں اگربتی کا ہو، چاہے آگ جلا رکھی ہو اس کا دھواں ہو، چاہے گاڑیوں کا دھواں ہو، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بچنا ممکن ہو پھر بھی آدمی نہ بچے، احتیاط نہ کرے اور یہ دھواں اندر چلا جائے، بو نہیں، دھواں، اگربتی کی مشک نہیں، اگربتی کا دھواں، گاڑیوں کا دھواں اندر چلا جائے، یا آگ جل رہی ہے، چولہا بھٹی جل رہی ہے، اس کا دھواں اندر چلا گیا تو دھواں اندر جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر بو آ رہی ہے تو بو کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے گھروں کے اندر گیس سلنڈر ہے، اس کو بدلنے میں، لگانے میں، کھولنے میں اس کا دھواں آتا ہے، اس کی بو آتی ہے، دھواں نہیں آتا، تو اس کی بو کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو صرف بو آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر دھواں اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جہاں دھواں ہو وہاں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی طرف سے کوشش کرو دھوئیں سے بچنے کی۔ اور مسجدوں میں اور گھروں میں عام طور پہ جو اگربتیاں جلائی جاتی ہیں رمضان مبارک میں پوری احتیاط کریں کہ اگربتی ہرگز استعمال نہ کریں، جہاں جل رہی ہو وہاں سے دور رہیں۔ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے، چاہے وہ ڈراپس کی ہو چاہے کچھ اور ہو، تو آنکھ میں دوائی ڈالیں یا آنکھ میں سرما استعمال کریں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ناک اور کان کا میں نے بتلایا اس میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا۔ ہم اسی طریقے سے نسوار کرنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے۔